بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ کیونکہ وہ خدا کے مقرر کیے ہوئے حقوق کو اہمیت ہی نہیں دیتا، وہ تمہارا بھائی نہیں جس کا حق تم ضائع کرو۔ مومن کا حق یہ ہے کہ اس کا احترام کرو، دل سے محبت کرو، مال دے کر اس کے ساتھ ہمدردی کرو، اس کی غیبت سننا اور کرنا حرام سمجھو، بیماری میں اس کی عیادت کرو، مر جائے تو جنازے کے لیے ساتھ چلو، مرنے کے بعد اس کے لیے اچھے الفاظ کہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 74۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ نمبر 1، جب ملو سلام کرو۔ نمبر 2، جب بلائے تو جواب دو۔ نمبر 3، جب تم سے مدد یا بھلائی کا مشورہ چاہے تو دو۔ نمبر 4، جب اسے چھینک آئے تو الحمدللہ کہو۔ نمبر 5، جب بیمار ہو جائے تو عیادت کرو۔ نمبر 6، جب مر جائے تو جنازے کے ساتھ چلو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال۔ مومن کا حق یہ ہے کہ اگر وہ بھوکا ہو تو کھلاؤ، ننگا ہو تو پہناؤ، اس کے دکھ دور کرو، اس کے قرضے ادا کرو، مر جائے تو اس کے گھر والوں کی مدد کرو۔ امام محمد باقر علیہ السلام از کافی جلد 2۔ مومن کا کم سے کم حق یہ ہے کہ اپنی ضرورتوں پر اس کو ترجیح دو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 74۔ مومن کا آسان ترین حق یہ ہے کہ جو کچھ تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو وہی اس کے لیے بھی پسند کرو، اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہی اس کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از کافی جلد 2۔ تم اس کا حق پہچانو، ادا کرو جو تمہارے حقوق ادا کرے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پست ہو کہ بلند ہو۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ احتکار، ذخیرہ اندوزی۔ لوگوں کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان کو جمع کر کے رکھنا تاکہ مہنگا ہونے پر بیچیں گے یا نفع بے حد کمائیں گے، یہ فاسق و فاجر، شریر اور ذلیل خیانتدار لوگوں کا طریقہ ہے۔ خدا نے غلہ اناج پیدا کر کے یہ احسان بھی کیا ہے کہ کیڑے مقرر کر دیے ہیں، ورنہ امیر اور بادشاہ لوگ غلے کو بھی اپنے خزانوں میں جمع کر لیتے۔ یہ چیز عوام کے لیے نقصان دہ ہے، بدنامی کا کام ہے، اس کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممانعت کی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 103 اور غرر الحکم۔ ہر قسم کی ذخیرہ اندوزی کسی بھی چیز کی ہو لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس طرح قیمتیں بڑھا کر کمانے میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے۔ بازار میں ذخیرہ اندوز ایسا ہے جیسے خدا کی کتاب میں ملحد کافر۔ مصدرک الوسائل۔ حکمت، دانش اور عقل مندی۔ خدا جسے چاہتا ہے حکمت، عقل مندی عطا فرماتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی اس کو یقیناً بہت بڑی دولت ملی۔ القرآن سورہ بقرہ 259۔ حکمت دل میں اگتی ہے اور زبان پر پھل لاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ حکمت خدا کے غیب کے خزانوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ حکمت کا ایک کلمہ جس کو مومن سنتا ہے 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 77۔ حکمت رکھنے والا بے حد شریف، صابر، جلد معاف کرنے والا، وسیع اخلاق کا مالک ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ حکیم سب سے زیادہ ناکام اس وقت ہوتا ہے جب وہ جاہل بے وقوف سے مخاطب ہو۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ حکمت یا عقل مندی کی ہر بات مومن کی کھوئی ہوئی دولت ہے، اگر مشرک سے بھی ملے تو لے لو کیونکہ تم اس کے زیادہ مستحق ہو۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 8۔ قیمتی موتی گندے کوڑے سے اٹھا لینے سے نفرت نہ کرو۔ امام زین العابدین علیہ السلام از بہار جلد 2۔ یعنی کافر سے حکمت سیکھنے میں بھی نفرت نہ کرو۔
وہ شخص عقل مند نہیں جو اپنی حاجت کمینوں کے پاس لے جائے، اور وہ بھی عقل مند نہیں جو ان لوگوں کے ساتھ بنا کر نہ رکھے جن کے ساتھ بنا کر رکھنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو۔ حضرت علی علیہ السلام از تحف العقول۔ حکمت کے معنی: نمبر 1، خدا، رسول اور امام کی معرفت یا پہچان۔ نمبر 2، حکمت خدا کی اطاعت، کنز اور خدا کے مقرر کیے ہوئے امام کو پہچاننا ہے۔ نمبر 3، اور جن گناہوں پر خدا نے جہنم کی سزا مقرر کی ہے ان سے بچنا ہے۔ نمبر 4، حکمت دین کو سمجھنے کا نام ہے، اس لیے جو دین کی گہری سمجھ رکھتا ہے وہ حکیم ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار، جلد 1۔ حکمت کی جامع بات یہ ہے کہ جس کی مجھے ضرورت نہیں اس کے بارے میں سوال نہیں کرتا، اور جو نعمت میرے پاس ہے اس کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت لقمان از بہار، جلد 13۔ سب سے پہلی حکمت حرام لذتوں کو چھوڑ دینا ہے، اور سب سے آخری حکمت کا درجہ فنا ہو جانے والی دنیاوی چیزوں کو ناپسند کرنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ حکمت یہ ہے کہ اپنے سے بلند مرتبہ لوگوں سے جھگڑے نہ کرو، اپنے کام کو ذلیل نہ سمجھو، تمہاری زبان تمہارے دل کی مخالفت نہ کرے اور تمہارا قول تمہارے عمل کی مخالفت نہ کرے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ حکمت کی جامع بات یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار، جلد 77۔ حکمت یہ ہے کہ نمبر 1، جس کا مقصد زندگی آخرت بنانا ہو خدا اس کو دنیا کے دھندوں سے بچا کر رکھتا ہے۔ نمبر 2، جو اپنے باطن کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے خدا اس کے ظاہر کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے۔ نمبر 3، جو اپنے اور خدا کے درمیان معاملات ٹھیک کر لیتا ہے خدا اس کے اور لوگوں کے درمیان تعلقات کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار، جلد 77۔ اعلیٰ درجے کی حکمت: دین کی حفاظت، دھوکوں سے بچنا، حق کی پیروی کرنا اور خدا سے ڈرنا ہے۔ خدا سے ڈرنا اعلیٰ ترین درجے کی حکمت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر۔ نرم مزاجی یقیناً اعلیٰ درجے کی حکمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال۔ اے احمد، میرا بندہ اپنے پیٹ کو بھوکا اور اپنی زبان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے تو میں خود اس کو حکمت سکھاتا ہوں۔ حدیث قدسی از بہار، جلد 77۔ اپنی بری خواہشوں پر غالب آ جاؤ تو تمہاری حکمت مکمل ہو جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام۔ گناہوں سے بچے بغیر حکمت حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت لقمان علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ سے حکمت کیسے اور کیوں ظاہر ہوتی ہے؟ فرمایا، نمبر 1، ہمیشہ سچ بولتا ہوں۔ نمبر 2، امانتیں ادا کرتا ہوں۔ نمبر 3، جو بات برے کام کی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اس کو نہیں سنتا۔ نمبر 4، آنکھوں کو حرام کے دیکھنے سے بند رکھتا ہوں۔ نمبر 5، زبان کو حرام بات بولنے سے روکے رکھتا ہوں۔ نمبر 6، حلال پاک چیزیں کھاتا ہوں۔ جو ان باتوں پر عمل کرے گا وہ مجھ جیسا ہو جائے گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام از تنبیہ الخواطر۔ جس طرح کھیتی صرف نرم زمین پر اگتی ہے اسی طرح حکمت نرم دلوں میں پھلتی پھولتی ہے۔ جبار، ظالم اور متکبر کے دل میں جگہ نہیں پاتی، کیونکہ خدا نے انکساری کو عقل حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام از بہار، جلد 78۔ غصے میں بھری اور خواہشات میں جکڑی عقل حکمت حاصل نہیں کر سکتی، نہ واعظ و نصیحت سے فائدہ حاصل کر سکتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ حکمت کی باتوں میں زیادہ غور و فکر کرنا عقل کو بڑھاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار، یعنی گہری عقل مندی کی باتوں پر غور و فکر کرنے سے عقل بڑھتی ہے۔
السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔